مکتب میں آدھار کارڈ سے اس کا کیا تعلق؟ آدھار کارڈ ہے قرآن پاک میں ہے. حکومت کو ہمیں انڈین ثابت کرنے کے لیے کسی آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھ کے سنا دے منہا خلقناکم. ظالم ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے. ہم کوئی پاکستان کی مٹی نہیں آئی تھی ہم کو بنانے کے لیے. ہم اسی مٹی سے پیدا ہوئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. اور اسی میں ہم دفن بھی کیے جائیں گے. اور وہ تارتن اخرى اور دوبارہ پھر اسی مٹی سے نکالے بھی جائیں گے. یہی ہمارا آدھار کارڈ ہے. یہی ہمارا آدھار کارڈ ہے. آج سے 700-800 سال پہلے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند غلاموں کے ساتھ یہاں آئے تھے. جب اس وقت ان کو نہ نکال سکے. آج تو ہم 40 کروڑ کی تعداد میں پہنچتے ہیں. تو مجھے کیا نکالنا؟ میرا آدھار پوچھتے ہو. لیکن یاد رکھو اس قابل اپنے آپ کو بنا کے. وہاں تو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. جب اللہ نے تیری جان اور مال کو خرید لیا اور اپنے حبل اللہ نے کہا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس مفسر اول فرماتے ہیں حبل اللہ سے مراد رسول اللہ. اپنے رسول کے دامن سے لگے رہو. دنیا کی کوئی طاقت تیرا بال بیکار نہیں کر سکتی. اور حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا مل مراد بحبل اللہ. حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن حبل اللہ. ہم سادات کرام ہی اللہ کی رسی ہے. ہم سادات کرام ہی اللہ کی رسی ہے. اور جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا دنیا میں کسی آفت و بلیات کا کبھی نشانہ نہیں بنے گا. شب معراج پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلایا. معراج کے لیے بلایا. یہ فرمایا کہ میرے محبوب آ جاؤ. تیری امت اتنی بھولی ہے کہ میں نے جنت کے بدلے خرید لیا. تیری امت نے انکار نہیں کیا. ایک مرتبہ پلٹ کر آ جا تاکہ تو جنت کو بھی دیکھ لے. سبحان کو بھی دیکھ لے اور خریدار کو بھی دیکھ لے. معراج میں جانے کے جہاں اور اسباب ہو سکتے ہیں وہاں پہ سب سے بڑی سبب یہ تھی کہ مصطفیٰ آؤ میں نے تیری امت کو جس جنت کے بدلے خریدا ہے وہ جنت کو بھی دیکھ لو. اور خریدنے والے اپنے رب کا بھی دیدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلم کے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خریدا. خریدنے سے پہلے اس کو ٹھوک بجا کے دیکھا جاتا ہے. پہلے لوگ مٹی کا برتن خریدتے تھے. مٹی کے ہانڈی. اب اسٹیل تانبا ڈھمکانا یہ تو اب لگا ہے. پہلے مٹی کے ہانڈی خریدتے تھے برتن خریدتے تھے. تو اس کو ٹھوک کے دیکھتے تھے. ایک مخصوص قسم کی آواز آتی تھی تو سمجھتے تھے یہ پکا ہے. اور اگر آواز تھوڑی سی ٹھپ کی آئی تو سمجھتے تھے یہ پکا ہوا نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول پاک کا کلمہ انہوں نے پڑھ لیا اپنے گلے میں مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا پٹا ڈال لیا. ان کے سینے پہ گرم پتھر رکھے گئے تھے. ان کے جسم کو ناخنوں سے کھریدا گیا تھا. ان کے جسموں کو مدینے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا. کانٹے کے لکڑیوں پہ سلا کر کوڑے برسائے گئے تھے. کہتا تھا بلال باز آجا تمہارے عدالت سے. باز آجا تو مصطفیٰ کے محبت سے. باز آجا تو نبی کے کلمے سے. ہم تجھے چھوڑ دیں گے. تو بلال نے کہا تھا ظالم امیہ کان کھول کر کے سن لے. یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ تیرے چند کوڑوں میں میں اپنا ایمان بدل دوں گا. اور جب کوئی خریدتا ہے تو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے. آج میرا رب مجھے آزما رہا ہے کہ دیکھ لے بلال مصطفیٰ کی محبت میں پکا ہے یا کچا ہے. میرا رب مجھے آزما رہا ہے. دیکھ لے یہ پکا ہے یا کچا ہے. میرا رب مجھے آزما رہا ہے. جب رب کسی کو اپناتا ہے اسے آزماتا ہے. جنت کوئی اتنا سستا اور آسان سودا نہیں ہے. عرض کریں پروردگارا تو نے سچوں کو سچائی کی بنیاد پر خریدا. اچھوں کو اچھائی کی بنیاد پر خریدا.
सिद्दीक को सदाकत की बुनियाद पर, उमर को अदालत की बुनियाद पर, उस्मान गनी को सखावत की बुनियाद पर, हजरत मौला अली को शुजाअत की बुनियाद पर, तो सच्चों के सच्चाई के बुनियाद पर, उमर को अदालत के बुनियाद पर, उस्मान को सखावत के बुनियाद पर, मौला अली को शुजाअत के बुनियाद पर, तो तूने अच्छों को अच्छाई के बुनियाद पर खरीदा है। ऐ परवरदिगारा, तूने फिर हम जैसे बुरों को क्यों खरीद लिया? हम जैसे बुरों को क्यों खरीद लिया? जवाब आएगा मेरे बंदे, यहाँ मैंने सच्चों को सच्चाई की बुनियाद पर खरीदा है, नेकों को नेकी की बुनियाद पर खरीदा है, नमाजियों को नमाजी की बुनियाद पर खरीदा है, आबिदों को इबादत की बुनियाद पर खरीदा है, हाजियों को हज की बुनियाद पर खरीदा है, शहीदों को शहादत की बुनियाद पर खरीदा है, उमर को अदालत की बुनियाद पर खरीदा है, अली को मैंने शुजाअत की बुनियाद पर खरीदा है, बिलाल को इश्क की बुनियाद पर खरीदा है, खुबैब को शहादत की बुनियाद पर खरीदा है, और तमाम दीवाने मुस्तफा को उनके दीवानगी के बुनियाद पर खरीदा है। तो जहाँ मैंने अच्छों को अच्छाई के बुनियाद पर खरीदा है, तो तुम जैसे गुनहगारों को मुस्तफा के मोहब्बत और निस्बत की बुनियाद पर खरीदा। यही क्या कम नसीबी है हमारे लिए? सबसे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए यही है। जन्नत को इतना आसान सौदे का नाम नहीं है कि जन्नत इतनी आसानी से मिल जाए। ये दुनिया है, ये दुनिया है। दुनिया बड़ी खूबसूरत है, दुनिया बड़ी खूबसूरत है। लोग एक से एक महल बनवाए हैं। दुनिया देखने के लिए लोग ताजमहल देखते हैं, बड़ा हसीन और जमील है। लाल किला देखते हैं, बड़ा हसीन और जमील है। सीजर लाइट देखते हैं, बड़ा हसीन और जमील है। और खलीफतुल बुरूज देखते हैं, कभी दुबई, कभी इंग्लैंड, कभी हॉलैंड, कोई पोलैंड, कभी न्यूजीलैंड, कभी अमेरिका, कभी अफ्रीका, कभी चेचेनिया, कभी बुसेनिया, कभी ऑस्ट्रेलिया। न जाने दुनिया के किन किन खित्तों को सरमायादार लोग दुनिया की हुस्न और जमाल को देखने के लिए बेतहाशा पानी के तरह अपने रुपयों को बहाते हैं। हुज्जाज कराम हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाते हैं, ज़ियारत नबी के लिए मदीना मुनव्वरा जाते हैं। ये दुनिया है, दुनिया बड़ी हसीन है। तो ये दुनिया जिसके हुस्न का चर्चा तुम करते हो, इतिहास के पन्नों को पलटकर तुम पढ़ते हो, किताबों में तुम उसे देखते हो, हिस्ट्री के तौर पर अपने बच्चों तक तो पहुंचाते हो। तो ये दुनिया जिसके हुस्न और जमाल का पूरी दुनिया में चर्चा है। ये ताजमहल बड़ा खूबसूरत है, लाल किला बड़ा खूबसूरत है, फला फला जगह बड़ा खूबसूरत है, हावड़ा का ब्रिज बड़ा खूबसूरत है, भूल भुलैया लखनऊ का बड़ा खूबसूरत है, पटना का गोल घर बड़ा खूबसूरत है, बंजारा हिल हैदराबाद का बड़ा खूबसूरत है, हैदराबाद का चार मीनार बड़ा हसीन है, जामा मस्जिद दिल्ली का बड़ा वसी और अरीज है। ये हुस्न है, लेकिन ये दुनिया है क्या? ये दुनिया है क्या? अब जरा सुनो, परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को पैदा किया, हम सबके बाबा हजरत आदम को पैदा किया। कहाँ रखा? पैदा करके कहाँ रखा? जन्नत में रखा। बोलो बोलो, कहाँ रखा? जन्नत में रखा। कहाँ रखा? बोलिए, आप लोग बोलिए, कहाँ रखा? जन्नत में रखा। जन्नत में रखा तो अल्लाह ने मना किया था कि आदम सब कुछ खाना, लेकिन ये शजरे ममनुआ, एक दरख्त की तरफ इशारा किया, कहा इस दरख्त का कोई दाना नहीं खाना। हजरत आदम ने जैसे ही शजरे गंदुम से एक गंदुम का दाना तोड़ करके खा लिया। सीटी बंद करो, सीटी बंद करो है बाबू। जैसे ही एक दाना आपने उस शजरे गंदुम का एक दाना तोड़ कर खाया, तो आपको 2 नंबर की हाजत महसूस हुई। कितने नंबर की? 2 नंबर की। 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर की हाजत महसूस हुई। आप परेशान हो गए, पेट में गड़गड़ाहट, पेट में दर्द, पेट में तकलीफ। इसलिए कि जब आदमी को जरूरत महसूस होती है तो क्या कैफियत होती है हर कोई जानता है। बड़ी परेशान। रब से कहा, परवरदिगारा, मैंने शजरे गंदुम का एक दाना खा लिया, अब मुझे 2 नंबर की हाजत हो रही है, किधर जाऊं? किधर है वाशरूम? वाशरूम किधर है? रब ने फरमाया, वाशरूम की गुंजाइश नहीं है, जन्नत है। ये जन्नत है, यहाँ वाशरूम नहीं। बोला फिर? बोला इसके लिए दुनिया में जाना होगा, इसके लिए दुनिया में जाना होगा। दुनिया में उतार दिया गया। तो हजरत आदम ने दुनिया में आते ही सबसे पहले क्या किया? वाशरूम किया, लैट्रिन किया आपने। तो ये दुनिया जो हमारे बाबा के लिए सबसे पहले लैट्रिन की जगह, उसको बड़े खूबसूरत समझ रहा है। और जहाँ लैट्रिन का मौका नहीं दी गया, उसी को नाम जन्नत है, उसी का नाम जन्नत है।
تو یہ دنیا جہاں گندگی اور غلاظت کی ڈھیر پڑی ہے، اس کے حسن و جمال میں پڑھ کر تم اپنے ایمان و عقیدہ اور اعمال کی دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہو، اور پھر جنت کی امید بھی رکھتے ہو۔ وہ کان کھول کر کے سن لے، اگر جنت اتنا آسان ہوتا تو حضرت امیر حمزہ کا ناک کان کلیجہ نہ چبایا گیا ہوتا۔ اگر جنت اتنی آسانی سے ملی ہوتی تو حضرت عمر کو شہادت کا جام نہ پلایا جاتا۔ اگر جنت اتنا ہی آسان سودا ہوتا تو حضرت علی کو خاک و خون کے درمیان نہ تڑپایا جاتا۔ اگر اس جنت اتنی آسانی سے ملنے والی ہوتی تو میدان کربلا میں خاندان مصطفیٰ کے بڑے تو بڑے اور 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو بھی نہ چھوڑا گیا، انہیں بھی خاک و خون کے درمیان تڑپایا گیا۔ خاندان مصطفیٰ کی بہو بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی، ان کو بے پردہ بے نقاب کیا گیا، ننگی اونٹوں کی پشت پہ بٹھایا گیا، ان کو ستایا گیا، ظلم و جبر کیا گیا، تب جا کر وہ جنت کے سردار بنے ہیں۔ اگر جنت اتنی آسانی سے ملنے والی چیز ہوتی تو بار بار علماء تجھے 5 وقت کی نماز کی تاکید نہ کرتے، تجھے زکات کی تاکید نہ کرتے، تجھے صدقہ و خیرات کی تاکید نہ کرتے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر رب کی جنت جہاں دائمی زندگی ہوگی، اگر اس کا حصول چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہوئے اپنی مسجدوں کا آباد کر لے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا تجھے اپنے محبوب کے صدقے میں جنتی بنا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے اللہ جنتی بنا دے گا۔ لیکن جس حال میں آج میری زندگی گزر رہی ہے، میں نے پہلے کہا کہ یہاں تو اس لیے مارے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مارو، اور قبر میں اس لیے مارے جائیں گے کہ ہم مسلمان تھے ہی نہیں، ہمارے اعمال ہی اس قابل نہیں تھے، ہمارا ایمان ہی نہیں تھا۔ نہ جانے اللہ کے مقدس نبی نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب آدمی صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ کوئی شام کو مسلمان ہوگا تو صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ ہمارے کتنے ایسے اعمال نہیں ہیں، کتنے ایسے اعمال نہیں ہیں۔ اپنے اعمال کا جب احتساب کریں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی برائیوں میں ہم لت پت نہیں ہیں۔ ہمارے سکندر بھائی، ہمارے جناب علی جناب ماسٹر محبوب صاحب، ان کے بریانی ہاؤس ہے، یہ ریٹیلر بھی ہیں اور ہول سیلر بھی ہیں، کلو 2 کلو بھی دیتے ہیں۔ اگر یہ تولنے میں برابر کے انصاف کرتے ہوں گے، ایک دانہ زیادہ بھی نہیں، ایک دانہ کم بھی نہیں، ایک دانہ زیادہ جائے گا بال بچوں کا حق جائے گا، ایک دانہ اگر ہم نے کم تولا ہے تو اس کے بال بچوں کا حق مارا جائے گا۔ دونوں حرام ہے، دونوں حرام ہے۔ جو اس کا خیال نہیں کرتا ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، سب سے پہلے ایسے لوگ بھی پکڑے جائیں گے۔ گجرات میں ایک حاجی صاحب تھے، وہ اپنے بیٹھ کر کے وظیفہ کرتے رہتے تھے۔ ان کا بیٹا کپڑے کی دکان تھی، بہت بڑی دکان تھی، کوئی آتا تھا کپڑا لینے کے لیے تو حاجی صاحب اپنے بیٹے سے کہتے بسم اللہ پڑھے کہ نہیں، بسم اللہ پڑھے کہ نہیں، بسم اللہ پڑھ کے کپڑا کٹواتے ہیں۔ گھر جا کے جب ناپتا تو 2-4 انچ میں سے کپڑا کم ہی نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے چرچا کی اگر حاجی صاحب کی دکان پہ کپڑا لینے جاتے ہیں تو حاجی صاحب کا بیٹا بسم اللہ پڑھے بغیر کپڑا کاٹتا نہیں، گھر لا کے ناپے تو 2-4 انچ کم ہی نکلتا ہے۔ بولا کاٹنے کی دعا ہی تو بسم اللہ ہے، چاہے وہ گاہک کو کاٹے چاہے مرغی مرغا کو کاٹے، کاٹنے کی دعا ہی بسم اللہ ہے۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ تو کہیں اگر ایسی نیت کے ساتھ اگر کسی کو کاٹ رہا ہے تو یاد رکھو اس کا حساب دینا ہوگا قیامت۔ ناپ تول میں بھی برابر کا حساب ہونا چاہیے، برابر کا حساب ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے آج دنیا کا ماحول پتہ نہیں آپ کے پاس کیا ماحول ہے، آپ کے یہاں کیا چل رہا ہے۔ ہمارے طرف تو دان دہیج کی اتنی لت پڑ گئی ہے، اللہ اکبر، جن کے گھر میں 2-3 بیٹیاں وہ دن رات گھر میں بیٹھ کے رو رہا ہے، گھر بک جائے گا، زمین بیچا لیں گے، جہیز دے کر کے ہم